وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورت جو ہے، اس سورت کا نام بھی دو نام ہیں اس سورت کے بھی۔ ایک اس سورت کا نام سورت فصلت ہے، اور دوسرا اس سورت کا نام سورت حامیم سجدہ ہے۔ دو سورتیں ہیں قرآن مجید میں جن کا نام، ایک کا نام ہے الف لام میم سجدہ اور ایک کا نام ہے حامیم سجدہ۔ حامیم سجدہ یہ ہے سورت فصلت، اور سورت الف لام میم سجدہ وہ ہے جس کو ہم سورت سجدہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو دو نام ہیں اس سورت کے بھی، سورت فصلت یا سورت حامیم سجدہ۔ اس سورت کی ابتدائی آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ تلاوت فرمائی تھی کہ کافروں نے ایک دفعہ مکہ میں میٹنگ کی، میٹنگ کر کے کہنے لگے کہ یار ہم آپس میں جو ہم میں سے بڑا سمجھدار بندہ ہو، جو بات بڑی اچھی کر سکتا ہو فصاحت بلاغت کے ساتھ، وہ ہم میں سے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور ان سے تھوڑا سا بات کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر ایک شخص ہے عتبہ بن ربیعہ، اس شخص کو ہم کہتے ہیں کہ تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ یہ جو جب دیکھا کہ مسلمان بڑے لوگ ہوئی جا رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ عتبہ بن ربیعہ جو ہے، اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں۔ اس نے بڑے سفر کیے ہوئے تھے، دنیا دیکھی ہوئی تھی، لوگوں کو بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوا تھا، زبان اور کلام کا بڑا ماہر تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا عتبہ بن ربیعہ اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ دعوت دے رہے ہو، یہ جو آپ تبلیغ کر رہے ہو، کیا آپ اس تبلیغ سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر تو آپ چاہتے ہو کہ یہ تبلیغ کر کے کوئی مال و دولت جمع کر لو، بہت کچھ مالدار بن جاؤ، تو ہم مکے والے اپنا سب کچھ تجھے دے دیتے ہیں کہ تو سب سے بڑا مالدار بن جائے۔ اگر تو آپ کا مقصد یہ ہے تو یہ ہم پورا کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کا مقصد اس سے کوئی بادشاہ بننا ہے، کوئی بڑا آدمی بننا ہے، کوئی قوم کا سربراہ بننا ہے، سردار بننا ہے، تو ہم سارے اپنی سرداریاں چھوڑ دیتے ہیں اور پورے مکے کا یا پورے علاقے کا تجھے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کا مقصد اس تبلیغ سے کسی خاص عورت کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ عورت کو حاصل کرنا بڑے لوگوں کا مقصد ہوتے ہیں، لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے کام اس لیے کرتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ پہ شادی کرنی ہے، فلاں کو حاصل کرنا ہے۔ اگر تیرا مقصد یہ ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم بتاؤ وہ کون عورت ہے، یہ کون عورتیں ہیں، ہم سارے مل کر وہ تجھے دے دیتے ہیں، اگرچہ جو مرضی مشکلات ہوں گی ہم پورا کر دیں گے۔ اگر آپ کے یہ مقاصد ہیں تو آپ بتاؤ، ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا عتبہ بن ربیعہ کو کہ تو نے بات پوری کر لی؟ ہاں میں نے پوری کر لی۔ کہتا پھر سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت شروع کر دی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ اور اس کے رنگ بدل رہے ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے یہ الفاظ کا جوڑنا آپس میں، اور باتیں اگرچہ عام سی ہیں لیکن اس طرح کر کے الفاظ کا جڑاؤ اور اس طرح کر کے بیان یہ اس نے کبھی نہیں سنا تھا۔ جیسے یہ سن رہا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ پہنچے کہ اگر یہ نہیں مانتے ہو تو پھر آؤ قوم عاد کی طرح اور فلاں کی طرح تمہیں ڈرایا جاتا ہے، تو اس نے فوراً کہا بس 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 خاموش ہو جائیں۔ یہی اس نے بیان کیا اور وہاں سے اٹھ کے چلا۔ جب وہ واپس جا رہا تھا تو دور سے بیٹھے ہوئے کافر دیکھ رہے تھے کہ عتبہ جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا، چہرہ بدلا ہوا ہے۔ واپس آگے کہتا ہے کہ لوگوں میں نے دنیا جہان کو دیکھا ہے، پوری دنیا کو جانتا ہوں، لوگوں سے ملا ہوا ہوں، شاعروں کو جانتا ہوں، جادوگروں کو جانتا ہوں، یہ جو کلام پیش کر رہا ہے نا یہ ان میں سے کچھ نہیں۔ لوگوں نے کہا عتبہ پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے۔ بجائے ماننے کے
بجائے اس کی بات تسلیم کرنے کے کہنے لگا نہیں اس پر بھی وہ اثر ہو گیا ہے۔ اب سوچا کہ ہم کیا لفظ دیں، اب لوگوں کو تو روکنا ہے تو کیا کریں، کون سا لفظ دیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ پچھلے 40 سال اتنے اچھے گزرے ہوئے تھے کہ لوگ صادق الامین کے نام سے جانتے تھے، معزز، احترام کی حد تھی۔ اب کیا کہیں، شاعر کہیں تو وہ بھی نہیں لگتا، اب اس کو کیا کہیں، پھر آخر ایک ہی ہوا کہ کوئی نہ کوئی ہم اس کو جادوگر کہہ دیتے ہیں یا ہم اس کو دیوانہ کہہ دیتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی ہے، کوئی اور چیز ملی ہی نہیں ہے کہ کون سا ہم کوئی برا لفظ اس کے لیے بول دیں، اس سے برا کوئی لفظ مل ہی نہیں پایا ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کو ساحر کہہ دیں، مجنون کہہ دیں، اور کچھ ملا ہی نہیں ہے اس سے بڑھ کر کہ ہم اور برا کہیں تو کن لفظوں سے کہیں۔ تو الغرض یہ اس کی شروع کی آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تلاوت فرمائی تھی۔ سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل کرتا ہے رحمان رحیم کی طرف سے، کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب جس کی آیات تفصیل سے بیان کی جا رہی ہیں، قرآن عربین، عربی زبان میں قرآن ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، بشیرا و نذیرا، ڈرانے والا ہے، خوشخبری دینے والا ہے۔ بہت سے لوگ اعراض کر رہے ہیں، وہ نہیں سنتے ہیں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے وہ پردے میں ہے اس سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہو، اور ہمارے کانوں میں کوئی بوجھ ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ کوئی پردہ ہے۔ فعمل اننا عاملون، آپ عمل کرو ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ قل، فرما دیجئے لوگو، انما انا بشر مثلکم، میں تو بشر ہوں تمہاری طرح، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جا رہی ہے، کس بات کی، کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ، سیدھے ہو جاؤ اس کی طرف، واستغفروہ، مغفرت مانگو اس سے، فویل للمشرکین، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور یہ جو وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور کافرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، یعنی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، کیا تم کفر کر رہے ہو ایسی ذات سے جس ذات نے زمین کو پیدا کیا ہے، فی یومین، کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں، 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس ذات کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ رب العالمین ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پہاڑ بنائے، اپنی برکتیں نازل کی، اور اس زمین میں ہر طرح کی غذا کے خزانے جو ہے وہ رکھ دیے، اور پھر یہ سارا کا سارا کام ہوا ٹوٹل 4 دنوں میں، سواء للسائلین، برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے۔ زمین کو کتنے دن میں بنایا گیا؟ 2 دن میں، اور زمین کی اندر کی چیزیں کتنے دنوں میں بنی؟ 2 دنوں میں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4 دن۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف مستوی ہوا، وہی دخان، اور یہ جو ہے وہ بالکل دھواں تھا، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، پھر اللہ نے زمین اور آسمان کو دونوں کو کہا میرے تابع ہو جاؤ، قالتا اتینا طاعین، دونوں نے کہا، زمین و آسمان نے دونوں نے کہا ہم اللہ تیرے تابع ہیں۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پھر اللہ نے بنا دیا اس کو، یعنی زمین کے اوپر جو آسمان تھے ان کو 7 آسمان بنا دیا، فی یومین، 2 دنوں میں۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کو پورا کیا، یعنی جو چیزیں آسمان میں تھیں سب کچھ جو ہے یہ بھی اللہ نے اس میں پورا کر دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور یہ جو آسمان دنیا تھا، نیچے والا آسمان، اس میں پھر اللہ نے ستارے بنائے، مصابیح، بڑے بڑے چراغ، بڑے بڑے ستارے بنائے، بڑے بڑے محافظ بنائے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ خاص اندازہ تھا، خاص اندازہ جو اس غالب عزیز کا ہے اور علیم
کا ہے، غالب ہے، علم رکھنے والا ہے، اس کا جو ہے یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ تو اس میں آسمان کتنے دن میں بنائے گئے؟ 2 دن میں۔ ٹوٹل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے 6 دن میں بنایا ہے، تو 6 دن میں سے 2 دن میں 7 آسمان بنائے گئے، اور آسمان کے اندر جو تھے ستارے سب کچھ، سب کو بنایا گیا 2 دنوں میں۔ اور زمین کو، تو زمین بڑی ہے کہ آسمان بڑا ہے؟ زمین بڑی۔ اس میں دیکھیں ہمارا اختلاف نہیں ہے، اس سے کہ موجودہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ دنیا کا سولر سسٹم ایسے چل رہا ہے کہ زمین ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اور سورج بہت بڑا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے 2 چیزوں میں لڑائی چل رہی ہے، ایک ہے آگ اور ایک ہے مٹی۔ ابلیس کیا تھا؟ آگ۔ آدم علیہ السلام کیا تھے؟ جب سے اس کائنات کو بنایا گیا ہے، آگ اور مٹی میں جنگ چلتی رہے گی، اور قیامت تک مٹی اور آگ کی لڑائی ہوتی رہے گی۔ تو زمین کیا ہے؟ سورج کیا ہے؟ آگ۔ جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ اتنا مختصر ٹائم نہیں ہے ان پہ باتیں کی جائیں، لیکن ہر چیز میں کہیں نہ کہیں آگ اور مٹی کی لڑائی نظر آئے گی، ہر چیز میں۔ عربی میں ایک دن ہے جس کو کہا جاتا ہے یوم الاحد، اور یہ یوم الاحد کون سا دن ہے؟ اتوار کا دن۔ اور اتوار جو ہے، میں اس کو اردو میں بتا رہا ہوں، اتوار کا دن، اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ یوم الاحد۔ اور احد کون ہے؟ قل هو اللہ احد۔ یہ احد اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ایک صفت ہے، اس کو کہا جاتا ہے احد اللہ، عربی میں یوم الاحد۔ اس کے مقابل میں جو لاطینی لینگویج ہے، جس کو آج ہم انگلش کے نام سے جانتے ہیں، اگر آپ اس کے پرانی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں لاطینی لینگویج کی، تو اس کے اندر جو یوم الاحد ہے، جو اتوار کا دن ہے، یہ کہا جاتا تھا لارڈ ڈے۔ لارڈ ڈے یعنی اس بڑے ذات کا دن۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اس کا نام بن گیا سن ڈے، سورج کا دن۔ یوم الاحد اور سن، پھر وہی مقابلہ آ جاتا ہے، آگ اور مٹی کی لڑائی ہر چیز میں کہیں نہ کہیں نظر آئے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنس ایک تجربے کی بنیاد پہ چلتی ہے، اور تجربے کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے کہ سولر سسٹم کا نظام ایسا چل رہا ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے کائنات کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے، جس میں زمین ایک چھوٹا سا نقطہ ہے کائنات میں، ایک نقطے سے بھی چھوٹی چیز ہے، اور کائنات اتنی بڑی ہے۔ ان چیزوں سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے مفسرین یا ترجم کرنے والے لوگ یا اس بات پہ ریسرچ کرنے والے لوگوں کا جو ایک مزاج ہے، کیفیت بن گئی ہے، یہ صحیح نہیں لگتی، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سائنس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے تجربے سے، اور پھر قرآن مجید کی آیات کو آ کے ہم پڑھتے ہیں، تو جو چیز اس سے موافقت مل جاتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو جو چیز آج سائنس نے بتائی ہے وہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ یہ عموماً یہ کیفیت چل رہی ہے کتابوں میں، ترجموں میں، اپنے مباحث میں، جبکہ اصل چیز چاہیے کہ قرآن مجید کو سائنس سے آزاد ہو کے سمجھا جائے۔ سائنس کے اس نظریے کو، اگر آج ایک نظریہ سائنس نے دیا ہے، ہو سکتا ہے یہ نظریہ 500 سال بعد بدل جائے، ہو سکتا ہے۔ ڈاروین کا نظریہ تھا نا کہ انسان جو ہے بندر سے بنا ہوا ہے، تو بندر سے انسان بن گیا، آخر وہ ایک ہی دفعہ بنا، یا انسان ترقی کر کر کے بندر سے بن گیا، تو پھر آگے کوئی اور اگلی چیز کیوں نہیں بنا اتنے سالوں میں؟ یا پھر وہ ایک دفعہ بن کے دوبارہ یہ چیز کیوں سٹاپ ہو گئی؟ اور اگر انسان کی یہ شکل ترقی یافتہ ایک انسان ہے جو پیچھے بندر سے بن کے ترقی میں آیا،
تو اتنے دور میں تو پھر اگلا سٹیپ بھی تو آنا چاہیے تھا نا، کچھ اگلا ڈیناسور بن جاتا، یا ایک اگلا جو ہے کوئی ایلین بن جاتا، کچھ بنتا نا، انسان بن کے اس پہ کیوں رکا ہوا ہے؟ اگر اسی کو بنانا ہے کہ انسان جو ہے وہ، تو یہ نظریہ جیسے انکار ہو گیا، اسی طرح یہ جو ہمارے سامنے تجربات ہیں، ہو سکتا ہے ایک ٹائم آئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرما رہا ہے نا، کتنی جگہوں پہ پیچھے بھی گزرا ہے، آگے بھی آئے گا، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ اس بیان سے جو فائنل نتیجہ نکلتا ہے کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی، یعنی جنت جتنی چوڑی ہے اتنا چوڑا آسمان ہے اور اتنی ہی چوڑی زمین ہے، لمبائی کتنی ہے اللہ اعلم۔ لیکن اگر موجودہ نظام میں دیکھیں تو جنت کی چوڑائی کے برابر زمین چوڑی ہے، کہاں نظر آ رہا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے جنتی کو جو ایک جنت دی جائے گی، سب سے چھوٹی جنتی کو، وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو وہ 10 گنا بڑی جو ہے وہ چوڑائی کتنی ہے؟ لمبائی تو ہو سکتا ہے چوڑائی تو اتنی رہے گی، لیکن لمبی اتنی ہو گئی کہ ایک بندے کو، سب سے چھوٹے جنتی کو، اس دنیا کی 10 گنا بڑی کر کے دی جا رہی ہوگی، تو وہ کتنی بڑی ہے ہم اپنے عقل میں بھی نہیں اس کا گہراؤ لا سکتے۔ تو وہ زمین کتنی بڑی کیسے ہے آج ہمارا عقل نہیں مان سکتی، نہ مانے، لیکن ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب برحق ہے، سائنس کے نظریات بھی یقینی جگہ پہ اپنی قدر احترام ان کا کیا جائے گا، لیکن فائنل حتمی فیصلہ ہم مانتے ہیں کہ سورج بہت بڑا ہے، جانتے ہیں سورج بہت بڑا ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، کسی چیز کو جاننا اور کسی چیز پہ ایمان لانا، اس میں فرق ہے۔ کسی چیز پہ فیتھ اور ایمان ہونا یا کسی چیز میں بلیو کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک چیز کے اندر ہم ایک بلیو کر رہے ہیں یا ایک چیز پہ ایمان لے کے آ رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک کنٹری ہے جس کا نام پاکستان ہے، میں جانتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک کنٹری ہے جس کا نام سعودی عربیہ ہے، میں جانتا ہوں کہ دنیا میں ایک کنٹری ہے جس کا نام جو ہے افغانستان ہے، لیکن یہ میرا جاننا ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان اور چیز ہے۔ اس لیے میں جانتا ہوں سورج بڑا ہے، میں جانتا ہوں اس انداز سے جو ہے زمین گھوم رہی ہے، اتنی تیز انداز سے یہ زمین چل رہی ہے، جس زمین کو اللہ نے قرار کہا ہے، جس زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھونا کہا ہے، سب چیزیں کہا ہے، جس زمین کو اللہ نے مہد کہا ہے، سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ زمین اتنی دوڑ رہی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن یہ میرا ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، جس میں 4 دن زمین پہ اور 2 دن 7 آسمانوں پہ۔ زمینیں بھی 7 زمینیں ہیں، یہ آگے آ جائے گا سورت طلاق کے اندر جا کے اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ زمینیں بھی اللہ نے 7 بنائی ہیں، اور ان 7 زمینوں میں اللہ تعالیٰ کا برابر اسی طرح کے احکامات نازل ہو رہے ہیں۔ گویا کہ دنیا بھی کوئی 7 طرح کی دنیا ہے، جس طرح کے اسی طرح کا نظام چل رہا ہے۔ اب وہ موجودہ کائنات میں کیسے ہیں، کس طرح ہیں، واللہ اعلم۔ یہی چیز ہے کائنات پہ غور کرنا۔ قرآن مجید کی آیات کو، پورے قرآن مجید کو اگر ڈیوائیڈ کر لو احکامات کو نکال کے، تو 5واں حصہ یہ حصہ ہے کہ کائنات پہ غور کرو، یہ کائنات کیسے چل رہی ہے، نظام کیسے چل رہا ہے، زمین و آسمان کیسے ہیں۔ سورت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ دن اور رات کا بدلنا، سورج اور چاند کا، زمین و آسمان، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو ان نشانیوں پہ غور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نتیجہ کیا ہے، اینڈ کیا ہے، اللہ عالم۔ کبھی بھی کسی چیز کو حتمی فائنل نہیں دینا چاہیے۔ یعنی آپ کہیں کہ ناسا کا بیان فائنل حتمی ہے، تو میرے بھائی اس سے بہتر ہے کہ نبی کا فرمان فائنل حتمی سمجھ لیں۔ ایک ناسا کا بیان فائنل ہے کہ اتنے لاکھوں کروڑوں
اربوں سال پہلے کا بنا ہوا حادثہ انہوں نے دیکھ لیا ہے جی۔ اتنے اربوں کھربوں سال پہلے جب ایک بگ بینگ ہوا تھا اور اچانک ایک یوں بن گئی تھی کائنات، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بنینا السماء بأیدینا، ہم نے زمین و آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کیسے بنایا ہے؟ آج یہ کائنات کے اتنے ہزاروں سال پہلے کیسے دیکھ لیا، کس طرح دیکھ لیا، ہو سکتا ہے دیکھ لیا ہو، لیکن وہ دیکھنا، اس دیکھنے کا جاننا تو ہو سکتا ہے، لیکن بلیو کرنا اور یقین کر کے ایمان لے کے آنا وہ صرف ایک چیز ہے، اللہ کی وحی پہ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیشہ نظریہ عقیدہ اللہ کی کتاب کو دیکھ کے بنایا جائے گا۔ سائنسی نظریات کو ہم جاننا، انفارمیشن اکٹھی کرنا ضرور ہے، لیکن جو عقیدہ اور یقین ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید پہ ہے۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمٍ، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ رب العالمین ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اس نے اس زمین کے اوپر اس میں بڑے بڑے پہاڑ بنائے، پھر اس میں برکتیں نازل کی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس کے اندر جو قوت ہے، غذائیں اور کھانے ہیں، یہ سب کچھ اس میں بنائے۔ اور کتنے دن میں ٹوٹل ہو گیا؟ فی 4 ایام، 4 دن میں ٹوٹل یہ برابر نظام قائم ہوا۔ یہ ہے وہ چیز صحیح برابر سوال کرنے یا پوچھنے والوں کے لیے یا بتانے والوں کے لیے کہ اللہ نے زمین کو اور زمین کے اندر جو کچھ ہے 4 دن میں بنایا۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف مستوی ہو کے، اور اس وقت آسمان ایک دھواں تھا، پھر اللہ نے اس وقت زمین کو بھی اور آسمان کو اپنے تابع کر لیا، اور تابع کرنے کے بعد پھر فقضاهن 7 سماوات، پھر آسمان کو بنایا گیا 2 دنوں میں۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اللہ نے اپنی وحی بھیج کے اپنا معاملہ پورا کیا، اور پھر آسمان کو مزین کیا، آسمان دنیا کو بہت سارے روشن چراغ، روشنیاں لگا کے، ستارے لگا کے، محافظ مقرر کر کے سب کچھ اس نظام کو بنایا۔ یہ ہے وہ اندازہ، یہ ہے وہ تقدیر، یہ ہے وہ تخمینہ، اور یہ ہے وہ طریقہ کار کس ذات کا جو عزیز اور علیم ہے، غالب اور جاننے والا ہے۔ یہ ساری کائنات اس انداز سے بنائی گئی تھی، نہ ہی اس میں کوئی بگ بینگ ہوا تھا، اور نہ ہی اس میں جو ہے کوئی خاص طریقہ ہوا تھا۔ اللہ نے پہلے زمین کو بنایا، 4 دن میں بنایا، پھر 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، اور یہ اس ذات کا جو ہے وہ اندازہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ کیفیت کیا ہے اللہ اعلم۔ پھر فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ بات نہیں مانتے ہو تو پھر تمہیں بھی ویسا ہی ڈرایا جاتا ہے جیسے قوم عاد پہ چیخ آئی تھی اور قوم سمود پہ۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے پاس بھی رسول آگے پیچھے سے آیات لے کے آئے تھے، اور یہی کہا تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، انہوں نے بھی یہ کہا تھا ہمارے رب نے یہ اگر چاہا ہوتا تو فرشتے نازل کر دیتا۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، انہوں نے کہا ہم جو کچھ تم بیان کر رہے ہو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، بہرحال یہ آیات جب چل رہی تھی، جب اس آیت پہ پہنچے تھے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جب یہ آیت پڑھی تو عتبہ بن ربیعہ کہتا بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، ہم قوم عاد اور قوم سمود کی طرح کا عذاب نہیں برداشت کر سکتے۔ اس کا مطلب وہ جانتا تھا۔ یہ آیات سنی، اپنی قوم کے پاس واپس گیا، کہنے لگا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پڑھ رہا ہے نا، یہ نہ ہی کوئی شعر ہے نہ ہی کوئی جادو ہے، یہ ایسی چیز ہے نہیں ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ اسی کے پیچھے لگ جائیں۔ تو کافروں نے کہا لگتا ہے عتبہ پہ بھی محمد کا جادو چل گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، قوم عاد نے زمین پہ تکبر کیا نہ حق، اور یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ،
کیا جانتے نہیں کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے بھی بڑا طاقتور ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، ہم نے تیز ہوائیں ان کے اوپر آندیاں بھیج دی ان نحوست کے دنوں میں، تاکہ انہیں دنیا کے رسوائی کا عذاب جو ہے چکھایا جائے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، اور ان کی کوئی مدد نہ کی گئی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور قوم سمود کو ہم نے ہدایت دی تھی لیکن انہوں نے اندھا پن رہنے کو زیادہ پسند کیا ہدایت پہ، انہیں بھی جو ہے وہ ایک عذاب کی چیخ نے آ کے پکڑا ان کے اس اعمال کی وجہ سے، وہ بھی ہوئے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں نے نجات پائی جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے رہے۔ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، جب اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا نا، یہ سب جمع ہوں گے، اور جمع ہو کے جب ہوں گے حتی اذا ما جاؤہا، جب ہمارے سامنے لائے جائیں گے، شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، تو گواہی دیں گے ان کے اوپر انہی کے کان، انہی کی آنکھیں اور انہی کے چمڑے جو ہے وہ بول کے جو ہے وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم تو یہ سنتے رہے تھے، ہم تو یہ دیکھتے رہے تھے، ہم تو یہ عمل کرتے رہے تھے۔ یہ انسان خود کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اپنے ہی چمڑے سے کہے گا تو اپنے آپ پہ کیوں گواہی دے رہا ہے، تو کیسے بول پڑا؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، آج ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت دے دی ہے جس نے ہر چیز کو بلایا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور لوگوں تم اپنے آپ سے چھپ سکتے نہیں تھے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہارے اوپر تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے جلد تمہاری گواہی دیں گے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، اور تم یہی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کا کیا پتہ ہے، تم یہی سمجھتے رہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، تمہارے اس گمان نے تمہیں جو ہے وہ اپنے رب کے بارے میں جو ہے وہ گمراہ کیا، تمہیں جو ہے ادراکم فاصبحتم من الخاسرین، تم خسارہ پانے والے میں سے ہوگے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، صبر کرو ٹھکانہ تمہارا جہنم ہی ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور توبہ کرنا چاہیں گے تو توبہ کرنے کی کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور دنیا میں ان کے ایسے دوست بنے جو ان کے لیے آگے پیچھے کی برائیوں کو بڑا مزین کر کے دکھاتے تھے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، اور اس طرح کر کے ان کے اوپر بھی بات وہی ثابت ہو گئی جو پہلی امتوں پہ ثابت ہوئی تھی، ان سے پہلے انسانوں اور جنوں پہ۔ انہم کانوا خاسرین، کہ یہ لوگ جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے، یہ لوگ جو ہے خسارہ پانے والوں میں سے ہوئے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اور کافر کہتے ہیں اس قرآن مجید کو جو ہے وہ نہ سنو، کافر کہتے تھے اس قرآن مجید کو نہ سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اور اس میں شور مچاؤ، جب قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا جائے تو شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، فرمایا ہم ان کافروں کو سخت عذاب جو ہے وہ چکھائیں گے، اور ان کا بدلہ ان کے اعمال کا بہت برا جو ہے وہ دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا یہ پھر بدلہ یہی جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ہمیشہ کا گھر ہے، یہ بدلہ ہی اس چیز کا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اور کافر کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، کافر کہیں گے اللہ ہمیں وہ لوگ دکھا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، نجعلہما تحت اقدامنا، آج ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ذلیل ہو جائیں، وہاں جا کے یہ کہیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، دوسری طرف جو لوگ یہ کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس بات پہ پھر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو انہیں کہا جاتا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت خوف کرو، مت غم کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوشخبری لو اس جنت کے جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہی تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ میزبانی ہے
اس ذات کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، لوگو اس سے اچھی بات کس انسان کی ہو سکتی ہے، اس سے بہتر کون انسان ہے بات کر سکتا؟ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلائے، اس سے بہتر کس انسان کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرتا رہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور لوگوں نیکی اور برائی، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہوتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ اچھائی کے ساتھ برائی کو ختم کیا کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر کوئی ایسا انسان بھی ہو جس کے درمیان بڑی آپ کی دشمنی بھی ہو تو وہ بھی آپ کا قریبی دوست بن جائے گا۔ یعنی برائی کو اچھائی کے ذریعے جو ہے وہ رفع دفع کرو، اس کا نتیجہ اگر دشمنیاں بھی ہوں تو وہ بھی جو ہے وہ دوستیوں میں بدل جاتی ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن یہ حاصل کن لوگوں کو ہوتا ہے، یعنی یہ والی صفت کن لوگوں کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، بہت بڑے نصیب والے ہیں جن کو یہ صبر ملتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے نا تو فوری اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے یہ ہے تمہارے لیے رات اور دن کا آنا اور سورج اور چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مت سجدہ کرو سورج کو یا چاند کو، اور سجدہ کرو اس ذات کو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ تکبر کرتے ہیں تو اللہ کے پاس ایسے بندے ہیں، ایسے فرشتے ہیں، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، جو تیرے رب کے ہاں ہیں، وہ اس کی تسبیح کر رہے ہیں رات کو بھی دن کو بھی، اور وہ اس میں کبھی جو ہے وہ تھکتے نہیں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں سے ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اللہ اس پہ پانی نازل کرتا ہے تو اس میں لہلہاتی کھیتیاں بن جاتی ہیں اور زمین آپس میں مل جاتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، جس نے زمین کو آباد کیا ہے وہی مردے کو بھی زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا، جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ، لوگوں جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا وہ بہتر ہے جو قیامت کے دن امن میں ہو کے آئے گا۔ اعملوا ما شئتم، جو مرضی عمل کرو، انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا بالذکر، جنہوں نے اس ذکر کے ساتھ کفر کیا جب وہ ان کے پاس آیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بے شک یہ معزز کتاب ہے، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِن خَلْفِهِ، کوئی باطل اس کے آگے پیچھے سے آ کے اس کتاب کو بدل نہیں سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کردہ ہے حکیم حمید کی طرف سے، حکمت والے کی طرف سے، تعریفوں والے کی طرف سے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، جو اعتراضات آپ پہ کیے جا رہے ہیں نا یہ پہلے رسولوں پر بھی ایسے ہی ہوتے تھے۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، تیرا رب ہے جو مغفرت بھی دینے والا ہے اور بہت بڑی سزا اور بہت بڑا عذاب بھی دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر یہ قرآن عجمی زبان میں ہوتا تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیات جو ہے وہ کیوں نہیں کھل کے بیان ہوئیں۔ اعجمی، یہ تو عجمی ہے اور ہم عربی ہیں۔ قل، فرما دیجئے، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، یہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقرا، جو ایمان نہیں لاتے ان کے کان میں بوجھ ہیں۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اور یہ ان کے اوپر جو ہے وہ اندھا پن ہے۔ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، یہ ایسے ہی ہیں جیسے دور سے کوئی پکارا جا رہا ہو اور کوئی پتہ نہ ہو کیا آواز ہے۔ وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ،
تیرے رب کی طرف سے یہ کلمہ سبقت نہ لے گیا ہوتا کہ لوگوں کو مہلت دینی ہے، سب کچھ دینا ہے، تو لقضی بینہم فیصلہ ہو جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ لوگ جو ہے اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه، جس نے نیک اعمال کیا وہ اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی کر رہا ہے، اور جس نے برا کیا اس کی برائی بھی اسی کے اوپر ہے۔ فما ربک بظلام للعبید، تیرا رب کسی بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الیہ رد علم الساعہ، قیامت کا علم بھی اسی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے قیامت کب قائم ہونی ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، یہ پھل اپنے خوشوں سے، اپنے جو ہے وہ خوشوں سے کتنا نکلنا ہے، اور ایک حاملہ نے کیا اٹھایا ہوا ہے اور کیا جنم دینا ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا، وہ کہاں ہیں میرے شریک، کہاں ہیں؟ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، کہیں گے ہم نے تو بتا دیا ہے، ہم تو اس پہ کوئی گواہ نہیں ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، پہلے جو کچھ پکارتے رہے سب گم ہو جائے گا، اور یہی سمجھیں گے کہ آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ، انسان اچھائی مانگنے میں تو کبھی نہیں تھکتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی تکلیف آتی ہے تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، جب کوئی رحمت آتی ہے تکلیف کے بعد تو کہتا ہے یہ تو میری وجہ سے مجھے مل گئی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، اور اگر قیامت آ بھی گئی میں رب کے پاس واپس بھی گیا تو چونکہ یہاں پہ دنیا میں میرے پاس بڑے اچھی چیزیں ہیں تو وہاں جا کر بھی میرے پاس بہت کچھ اچھا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ان کافروں کو ان اعمالوں کا ہم بتائیں گے، اور انہیں جو ہے وہ سخت عذاب جو ہے وہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، انسان پہ نعمتیں آتی ہیں تو اعراض کرتا ہے، اور ایک پہلو پہ ہو جاتا ہے، ایک سائیڈ ہو جاتا ہے کوئی، اور جب کوئی تکلیف آتی تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور لوگوں اگر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہوا جس کو تم نہیں سمجھ رہے ہو اور پھر کفر کر کے بیٹھ گئے ہو، تو اس سے بڑا کون ہے جو انسان اس من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو اس طرح دور کی بدبختی میں بڑھ جاؤ گے، اس سے برا کون ہوگا۔ سنریہم آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں، فی الآفاق، یہ دنیا کے آفاق میں، اس دنیا کے اندر اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، وفی انفسہم، اور ان کے اندر بھی، ان کے اپنے آپ میں بھی ہم بہت ساری نشانیاں دکھاتے ہیں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کو پتہ چل جائے کہ حق کون سا ہے۔ انہ علی کل شیء شہید، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان کا رب ہر چیز پہ گواہی دینے والا ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار یہ اپنے رب کی ملاقات میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، خبردار اس نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یہ تھی سورۃ فصلت یا سورۃ حامیم سجدہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔